قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتم داران شہیدان کربلا موالیان حیدر کرار اور عزاداران مظلوم کربلا شیعہ اسلامک کونسل مونٹریال کی جانب سے حیدر ٹی وی کناڈا پر منعقدہ یہ عشرہ مجالس جو روزانہ کینیڈین ٹائم کے مطابق 5:30 بجے انعقاد پذیر ہے شام میں، اس سے آج تیسری مجلس کی خطابت اور خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ بزرگان ملت، صاحبان فہم و ذکا، آپ حضرات کی اعلیٰ ترین سماعتوں کے ذریعے محرم الحرام سن 1442 ہجری کے اس تیسرے مرحلے فکر میں آج اس عنوان کے تحت کہ جس کا مسلسل اعلان ہوا ہے اور جسے روزانہ بیان کیا جا رہا ہے، دین اسلام اور شریعت انبیاء۔ دین اسلام اور شریعت انبیاء کے اس موضوع پر قرآن مجید کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا ہے، یہ سورت مبارکہ شورا کی مشہور ترین آیہ وافی ہدایہ ہے، اور اس آیہ وافی ہدایہ میں جو آیت کا نمبر 13 ہے اور 13 ہے، ارشاد جناب احدیت ہو رہا ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، جو میں نے شریعت آپ کو بخشی ہے وہ دین میں سے ہے، من الدین، وہ میں نے دین سے آپ کو دی ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے میں نے نوح کو وحی کے ذریعے دی، اور اسی طرح کہ جیسے میں نے نوح کے بعد ابراہیم کو دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، مگر ان میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میں نے ان کو جو شریعتیں بخشی اس کے لیے میں نے لفظ وصیت کا استعمال کیا، وصّا بہ، اور جو آپ کو میں نے شریعت بخشی اس کا سلسلہ میں نے وحی کے ذریعے مربوط کیا، اور میں آپ سے متصل وحی کے ذریعے ہوا، اور آپ کے وحی آشنا اور آپ کا وحی کا مرکز ہونا میں نے قرآن مجید کے سورت نجم میں خود بیان کر دیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ نے ضمانت لے لی کہ جو وہی مصطفیٰ پر ہے، جو وہی ختمی مرتبت پر ہے، وہ میری جانب سے ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے آخری نبی کو جو شریعت بخشی ہے وہ دین سے بخشی ہے، اور دین ابتدا سے آفرینش سے جہاں سے یہ قانون حیات و کائنات بن کے چلا ہے وہ دین ایک ہے، اور اس دین کو اللہ نے اپنی توحید اور عدل اور نبوت، امامت اور قیامت کے 5 چیپٹر اپنے اس قانون میں اللہ نے رکھے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں چونکہ دین قانون کو کہتے ہیں اور قانون کو عربی میں دین کہتے ہیں، لہذا یہ کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی قانون ہو، اس قانون کے ساتھ ایک لفظ اضافی لگتی ہے۔ اگر پاکستان کے قانون کی بات کی جائے تو دستور پاکستان کہا جائے گا، ہندوستان کے قانون کی بات کی جائے تو دستور ہند کہا جائے گا۔ اسی طرح الگ الگ قوانین ہیں اور ان قوانین کے الگ الگ نام ہیں۔ لہذا اللہ نے اپنے قانون کا جو اس نے حیات و کائنات کے لیے اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بھیجا، اس قانون کا نام اسلام رکھا۔ اسلام اس لیے رکھا کہ یہ تمہیں سلامتی کے راستے پہ لے چلے اور تمہیں سلامتی کی منزل پر، سلامتی کے گھر پر میں تمہیں داخل کر دے۔ اور اس دارالسلام کو اللہ نے قرآن حکیم میں جنت کا نام دے کر کے کہا کہ جنت تک جو راستہ آتا ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو جنت تک راستہ آتا ہے وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اسی لیے کہ کل میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں اپنی خطابت کے سہارے کے لیے پیش کی تھی کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینن، جس نے اسلام کے علاوہ کسی غیر دین کی، اسلام کے علاوہ کسی اور قانون کی پیروی کی اور اس کا فالو اپ کیا تو فلن یقبل منہ، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے جو اپنے قانون کو مسلسل سلامتی کی ضمانت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کل میں نے کہا تھا کہ چونکہ دین جو ہے وہ منزل ہے اور منزل کی طرف پہنچنے کے راستے کا نام شریعت ہے، لہذا شریعت وہ ہے کہ اللہ نے جسے راستہ قرار دیا، اور راستہ ہوتا ہے چلنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت نام ہے جو ہے وہ چلنے کا، یا دوسرے یوں کہا جائے کہ شریعت نام ہے عمل مسلسل کا۔ تو اب ایک بات اور طے ہو گئی کہ اب اسی موضوع کے تحت اور انہی آیات کے ذریعے ایک بات اور سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب قانون کو انسانی وجود میں نافذ کیا جائے گا تو انسانی وجود میں اس کا نام ایمان ہوگا، اور جب شریعت کو انسانی اعضاء و جوارح کے ذریعے ظاہر کیا جائے گا تو اس کا نام شریعت ہوگا۔ یعنی انسان تک پہنچتے ہوئے جس طرح سے اسے اپنے دل میں راسخ کرنا ہے اس قانون کو، اس کا نام ایمان رکھا گیا۔ اس کا مطلب دین اسلام اور شریعت انبیاء کو ایک اور معنی کے ساتھ، ایک اور ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ساتھ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نام ہے ایمان کا، عقیدے کا، اور شریعت نام ہے عمل کا۔ لہذا عقیدہ و عمل یہ انسان کے لیے اس لیے لازم قرار دیے گئے کہ اللہ نے اپنے دین کی قبولیت کو ایمان کے ذریعے وجود بشر میں راسخ کیا۔ مگر اب یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ قانون دینے کا حق اسی کو ہے کہ جو قانون دینے والی اشیاء کو کریٹ کر رہا ہو، جیسے اللہ نے جنت پیدا کیا، جہنم پیدا کیا، عرش پیدا کیا، فرش پیدا کیا، افلاک پیدا کیے، کرۂ ارض پیدا کیا، سمندریں پیدا کی، اس پر رواں کشتیاں پیدا کی، سب کے لیے لفظ خلق کا استعمال کیا، موت پیدا کی، حیات پیدا کی، الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو بھی پیدا کیا، میں نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں، ہر چیز کا پہلے خلق کرنے کا دعوے دار ہے اللہ کہ میں اس کا خالق ہوں، انی خالق بشرا من طین، میں بشر کا خالق ہوں۔ تو جب بشر کا خالق اللہ ہے تو اب اللہ ہی بتائے گا کہ اب بشر کو کس قانون کے تحت چلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جب بشر بنایا تو بشر سے 2 چیزوں کا تقاضا کیا۔ ایک تقاضے کا نام جو ہے وہ ایمان رکھا اور دوسرے تقاضے کا نام عمل رکھا۔ ایمان کے لیے اللہ نے دین بھیجا اور عمل کے لیے شریعت بھیجی۔ یہی وجہ ہے کہ قبولیت دین کے لیے سن و سال نہیں ہے،
मगर शरीयत पर अमल करने के लिए मैच्योरिटी देखी गई, मैच्योर होने का इंतजार किया गया, बलूगत का इंतजार किया गया। लेकिन कबूल ईमान के लिए बच्चे ने बोलना शुरू किया और इधर अल्लाह 1, इमाम 12, मासूम 14, पंजतन 5, अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें कयामत। इस सबक का दोहराया जाना इस बात की दलील है कि ईमान वो शय नहीं है कि जो जिस्मों के मैच्योर और अनमैच्योर, बालिग और नाबालिग देख करके नाफिज हो। जो जिस्मों को देख के नाफिज की जाए और जिस्मों पे नाफिज की जाए उसका नाम शरीयत है, और जो रूह कबूल करती है उसका नाम है दीन। इसका मतलब अब अल्लाह ने इंसान को जो बनाया है वो एक रूह से बनाया है और दूसरे जिस्म से बनाया है। रूह हो जिस्म के इम्तिजाज का, रूह हो जिस्म के इत्तेहाद का नाम जो है वो इंसान रखा, और ईमान और अमल के इत्तेहाद का नाम इस्लाम रखा। ईमान और अमल जहां इसका इम्तिजाज आए, ईमान और अमल जहां ये वजूद में आए उसका नाम इस्लाम रखा, और जहां पर अमल वजूद इस्लाम रखा। और याद रहे जहां पर रूह और जिस्म का इत्तिसाल हुआ उसका नाम इंसान रखा। अब दरमियान में एक और आयत करीमा मैं आपकी खिदमत में पढ़ता चलूं, चूंकि ये मतालिब अपने मौजू से इनहराफ नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने सुनने वालों को ज़हनी जो है वो वर्जिश की तरफ ले चलूंगा। और जाहिर है कि ये मैटर चूंकि मुसलसल है और मुझे अपने वक्त मुअय्यना में गुफ्तगू भी करनी है, इसलिए मेरे साथ तमाम तशरीफ फरमा जितने भी हजरात हैं, जितने भी मवालियाने हैदर कर्रार हैं, जितने भी अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा हैं, उन तक ये पैगाम बड़ी आसानी से पहुंच जाए। और जाहिर है कि आज तीसरे मरहले फिक्र में मैंने अभी आपके दरमियान जो लफ्ज इस्तेमाल की उसका नाम मरहले फिक्र करार दिया। याद रहे एक जिक्र है और एक फिक्र है। और अभी हमारे मोहतरम जफर साहब ने, हमारे जफर भाई ने जो अपना कलाम पेश किया, उस कलाम में भी जो काबा और करबला का हवाला दिया, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं, काबा अलामत जिक्र है और करबला अलामत फिक्र है। यही वजह है कि काबे के करीब बहुत बड़ी भीड़ नजर आएगी, लेकिन वो सारी भीड़ जो है वो जिक्र की भीड़ है। लेकिन करबला में हुर का अमल ये बता रहा है कि पूरी जिंदगी जिक्र में गुजारने के बाद जो 1 घंटे की फिक्र की है, उस फिक्र ने हुर को इमाम हुसैन के कदमों तक पहुंचाया है। इससे ये बात वाज़ेह रहे कि ये हमारी मजालिस से जिक्र नहीं है, ये मजालिस से फिक्र है। यही वजह है कि आज हमारी जहां जिक्र की महफिलें होती हैं आलम इस्लाम में, उसे तरावी कहा जाता है, और जहां फिक्र की मजलिसें होती हैं उसे मजलिसे अज़ा कहा जाता है। लिहाजा हमारी मजलिसों का सबसे बड़ा उसूल यह है कि हमारी मजलिसें बज़ाहिर जो है वो राह जिक्र पर तो गामज़न है, मगर इस जिक्र की मंजिल का नाम फिक्र है, क्योंकि फिक्र हासिल हो जाए। यही वजह है कि कुरान में कहा गया अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान में गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते। इससे एक बात पता चली कि कुरान आया है, तिलावत की जा रही है, सवाब तिलावत अपनी जगह, जब हम तिलावत करने बैठते हैं तो उसे जिक्र कहा जाता है। अब मैंने कहा था कि काबा अलामत जिक्र है, तो जाहिर है कि काबे के करीब या जहां जहां कुरान पढ़ा जाता है, तो जब तारुफ होगा जिक्र कुरान का तो काबा निगाहों में होगा, और जब तारुफ होगा फिक्र कुरान का तो करबला निगाहों में होगा। लिहाजा अज़ीज़ाने मोहतरम, बड़ी तेजी से मैं इस मरहले फिक्र तक आपको ले आया हूं ताकि बात वाज़ेह होती जाए और दीन इस्लाम और शरीयत अंबिया के इस मौजू की तकमील इसके ततिम्मे पर हो सके। मैं अपनी कम इल्मी और बेवज़ाहती के एतराफ़ के साथ तमाम अपने सुनने वाले, जिनमें हर सिनो साल के अफराद भी हैं, साहिबान फिक्र नजर भी हैं, साहिबान इल्म भी हैं, साहिबान अदब भी हैं, उलमा भी हैं, शोरा भी हैं, जाकिरीन भी हैं, नौहा खान हजरात भी तशरीफ फरमा है, सोस खान हजरात भी हैं, जो जिस नहज से जिक्र हुसैन और फिक्र हुसैन कर रहा है वो मजलिस फिक्र में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और इस वक्त मेरे सुनने वाले नाज़रीन में मौजूद है। लिहाजा बड़ी तेजी से मैं ये गुफ्तगू आप तक पहुंचाता चलूं कि अल्लाह ने दीन जो है भेजा, उसमें तौहीद रखी, अदल रखा, नबूवत रखी, इमामत रखी और कयामत रखी, और अपने कानून दीन इस्लाम के कानून इस्लाम के जो अल्लाह ने चैप्टर करार दिए गए उसमें सबसे पहले अपनी तौहीद को रखा।
توحید کے بعد عدل کو رکھا جو عالم اسلام میں نہیں پایا جاتا. اگر عالم اسلام میں عدل پایا جاتا تو عالم اسلام زیر ولایت ہوتا. عالم اسلام میں مساوات تو پائی جاتی ہے جو خلافتوں کی دین ہے. عدل نہیں پایا جاتا جو ولایت کا جوہر ہے. یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات میں چوتھی اور ظاہری خلافت جب آپ نے قبول فرما لی تو اس قبول کرنے میں 4 سال 9 مہینے علی نے ولایت کا جلوہ دکھایا تھا. جلوہ فرسائی کی تھی ولایت کی. وہ نظام عدل قائم کیا علی نے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ علی کی شہادت اور علی کے قتل کا سبب جو ہے وہ شدت عدل قرار پایا. تو معلوم ہوا ولایت کی بنیاد عدل پہ ہے. مساوات میں نہ ڈھونڈو. مساوات جمہوریت دیتی ہے لیکن ولایت عدل عطا کرتی ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی ولایت تک پہنچنے اور ولایت کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے اپنی توحید سے عدل کو مسلسل کیا. اور اس کے بعد عدل کے بعد کہا کہ رسالت ہے, رسالت کے بعد امامت ہے اور امامت کے بعد قیامت ہے. یعنی یہ 5 چیپٹر ہیں اور پورا قانون اسلام اسی میں سمٹا ہوا ہے. توحید کے قوانین, عدل کے قوانین, نبوت کے قوانین, یہ تمام چیزیں اللہ نے اسی میں بنا کر کے دین اسلام میں رکھی اور ہمیں 2 چیزوں سے بنایا. ایک چیز کا نام روح رکھا اور روح جو عالم امر سے چلی ہے. یہ فقط انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں ایک زبان یا یوں کہیے کہ ارادہ کر لینے سے جو چیز وجود میں آ جائے وہ امری مخلوق ہے. وہ فقط مخلوق نہیں ہے, امری مخلوق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہاں خلقت کے 2 معیار رکھے گئے. ایک معیار کا نام ہے امر اور ایک کا نام ہے خلق. جیسے حضرت عیسیٰ کو امری کہا گیا, روح کو امر کہا گیا اور امری مخلوق کہا گیا. روح بھی مخلوق ہے مگر یہ امری ہے اور جسم بھی مخلوق ہے مگر یہ خلقی ہے. امر اور خلق میں یہی فرق ہے کہ جو کن فیکون کی صدا سے وجود میں آ جائے اسے امر کہتے ہیں, اسے عالم امر کہتے ہیں, اسے امر کہتے ہیں, اسے مخلوق امری کہتے ہیں. اور جو درجہ بدرجہ وجود میں آئے اسے مخلوق خلقی کہتے ہیں. جیسے ملائکہ ہیں یہ امری ہیں. کیوں؟ اللہ نے ارادہ کیا, ملائکہ آ گئے. ملائکہ کی ولادت نہیں کی, ملائکہ کو ماں باپ نہیں دیے, ملائکہ کو بطن مادر میں نہیں رکھا, ملائکہ کو نطفے میں نہیں رکھا, درجہ بدرجہ نہیں بنایا. اگر ملائکہ کو تدریجی طور پر بناتا تو ظاہر ہے کہ وہ خلقی مخلوق کہلاتی, مگر ملائکہ بھی امری مخلوق ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ امر کیا ہوتا ہے. جیسے ملائکہ نظر نہیں آتے, روح نظر نہیں آتی, جیسے بہت ساری چیزیں اس میں آپ فقط میں نے توجہ دلا دی, آپ اس پر سوچتے جائیں گے چونکہ وقت معینہ پہ گفتگو ہے. ارباب کرم یہ کہتا ہوا چلو کہ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو ایک طرف روح دی, دوسری طرف جسم دیا اور دونوں کے اتصال, دونوں کے اتحاد کا نام انسان قرار دیا. دونوں ملے تو وہ انسان بنا اور جب ادھر ایمان اور عمل ملا تو اسلام بنا. اس کا مطلب اسلام تنہا نہ عقیدے کا نام ہے, اسلام نہ تنہا عمل کا نام ہے. جب ایمان و عمل دونوں مل جاتے ہیں تو وہ اسلام کہلاتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ شرع لکم من الدین, جو شریعت میں نے دی ہے وہ دین سے دی ہے. دین سے شریعت کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ اس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دین سے شریعت دی ہے. تو جیسے ایک آفتاب ہے, ایک سورج ہے, ایک سن ہے, سن سے سن ریز جو نکلتی ہے وہ سن ریز سورج نہیں ہے, وہ کبھی شعائیں سورج نہیں کہلاتی ہیں مگر یہ شعائیں سورج کا پتہ دیتی ہیں. آپ نے غور فرمایا, شعائیں سورج کا پتہ دیتی ہیں اور شعائیں ہی جب زمین پر بکھرتی ہیں تو سوتا ہوا انسان آنکھیں ملتا ہوا بیدار ہوتا ہے. اس کا مطلب سورج اپنے آپ کو شعاؤں کے بغیر نہیں پہچانوا سکتا تھا. عزیزان محترم, ایک گوشہ جو ہے عظمت آل محمد اس طرح بھی سامنے آتا ہے کہ ہمارے ساتویں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہمارا نور خلق کیا ہے, من اختراہ من نور عظمت ہی و جلالہ, تو اللہ نے اپنے نور عظمت و جلالت سے اس کا اختراع کیا ہے. اختراع کہتے ہیں انشاء کو, اختراع کہتے ہیں کریشن کو. اللہ نے اس طرح کریشن کیا کہ توحید کے سورج کی شعائیں چلی
اور یہ 14 شعائیں زمین پر اس لیے اتری تاکہ دنیا والوں کو سورج کی طرف متوجہ کر دیں اور یہ دیکھ لیں کہ وہ توحید کا آفتاب ہے، وہ توحید کا خورشید ہے، وہ توحید کا سورج ہے جسے دنیا دیکھ لے، اور ہم اسی کی شعائیں ہیں جو اس کے پہچانوانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے خود ہماری خلقت یہی کہہ کر کے کی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں خلق کیا، اور جنہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کیا وہ ہم ہیں۔ نحن مشیت اللہ، یہ بھی کہا کہ ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں۔ مولا کائنات نے جگہ جگہ پر ممبر سرونی پہ بیٹھ کر مختلف اوقات میں اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی کہا، چھٹے سرکار نے بھی فرمایا کہ ہم ہی اللہ کی مشیت ہے۔ تو ارباب کرم آپ کا ہمارے ساتھ چلتے چلیں تو ایک ہے امر، ایک ہے خلق۔ جسم جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، خلقی ہے، روح بھی مخلوق ہے، امری ہے۔ عالم امر اور عالم خلق دونوں کو اللہ نے ملا کر انسان کی تخلیق پر فخر کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس طرح احسن تقویم پر خلق کیا؟ عالم امر کی بلندی سے ہم نے روح بشر لی، اور عالم خلق کی پستی سے ہم نے جسم بشر کو لیا۔ ہم نے انسان بنانے کے لیے بلندی اور پستی کا اتحاد قائم کیا، توازن قائم کیا، اور اسی قیام توازن کو ہم نے احسن تقویم کہا۔ اور اس لیے ہم نے عالم امر سے روح لی، اور اس لیے ہم نے پستی کے عالم سے تمہارا جسم لیا، کہ تاکہ اب تم اپنے عمل سے پہچانے جا سکو۔ اپنے بدترین عمل سے تم اسفل سافلین کی طرف چلے جاؤ گے، یہ انتہائی پستی ہے۔ اپنے بہترین عمل سے تم اعلیٰ علیین تک چلے جاؤ گے، یہ انتہائی بلندی ہے۔ درمیان میں اسی لیے اللہ نے تمہاری خلقت پر فخر کیا، اور فخر کرتے ہوئے آواز دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، اور وہ احسن تقویم کمال تخلیق ہے۔ کمال تخلیق یہ ہے۔ مگر عزیزان محترم، ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ درمیان میں ادھر روح ہے اور ادھر جسم ہے، دونوں کا اتحاد، دونوں کا اتصال اور دونوں کا آپس میں ملانا، اس ملانے کے لیے اللہ نے جو تیسری چیز دونوں کے درمیان میں کریٹ کی ہے اس کا نام نفس رکھا ہے، نفوس رکھے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورت مبارکہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہے، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، ہم نے جو تمہیں خلق کیا، جوڑے جوڑے بنائے ہم نے، اس میں بہرحال تفسیر کا وقت نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، تمہیں بنانے میں نے زمین سے تمہیں چلنے والا بنایا، مٹی لے کر، تاکہ تم زمین پر چل سکو۔ مما تنبت الارض، یعنی مما تنبت الارض کہہ کر کے تمہاری باڈی، تمہارے جسم، تمہارے شریر کا تعارف اور انٹروڈکشن کرایا، اور کہا کہ میں نے ایک وہ چیز دی ہے تمہاری خلقت میں اور تمہارے وجود میں اور تمہاری حیات میں اور تمہاری بقا کے لیے، تمہیں انسان باقی رہنے کے لیے میں نے جو روح اور جسم کا اتصال اور توسل کیا، وہ تیسری چیز ہے نفوس، تمہارے نفس ومن انفسہم، اور دوسری چیز اللہ نے متعارف کرائی پستی سے، مما تنبت الارض، ایک وہ ہے جس کا نام باڈی ہے، جس کے ذریعے تم زمین پر چلتے ہو، ومن انفسہم، اور دوسری چیز تمہارے نفوس ہے، اور مما لا یعلمون، اور تیسری چیز تمہاری ارواح ہے۔ ظاہر ہے مما لا یعلمون کہہ کر قرآن نے کسی اور آیت کی طرف ہمیں جو متوجہ کیا کہ جہاں یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور آن کر کے کہتا ہے کہ بتائیے روح کیا ہے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ادھر ہمیں مطمئن کر دیجئے، ہم اسکالر ہیں، ہم جو ہے اسکالرس ہیں، ہم محققین ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارا سبجیکٹ روح ہے، ہم روح پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرائے، اوپر سے آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الروح، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے خاتم النبیین، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ کہہ دیجئے، اور اس کے بعد کہا کہ اوتیت العلم الا قلیلا، اور جو میں نے اس کا علم تمہیں دیا ہے وہ بہت تھوڑا، الا
कलीला, यानी ना के बराबर। इसीलिए कहा खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अब ये ला यअलमून का तारुफ रूह के हवाले से किया गया कि तुम रूह के बारे में नहीं जानते। अमा इंसानियत को अपनी रिसर्च और तहकीक आगे बढ़ाने से पहले कुरान को सामने रख लेना चाहिए। खुद ब खुद बात वाज़ेह हो जाएगी कि तुम जिस्मों पे रिसर्च करके, मेडिकल साइंस पर जो है रिसर्च करते हुए बहुत बुलंदियों तक जा सकते हो, मगर ये सारा सफर तुम्हारा जो होगा वो होगा जिस्म को समझने में। तुम रूह को नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया कि मैंने उसका इल्म ही तुम्हें इल्ला कलीला के मिस्दाक दिया है। तुम रूह को समझ ही नहीं सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये लम्हाते फिक्रिया है कि जब अम्र को नहीं पहचान सकते, अल्लाह ने चैप्टर क्लोज कर दिया, तो अब मुस्तफा जाने रहमत क्यों न कह दे कि अली को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे, सिवाय खुदा के। क्यों कहा? इसलिए कि जैसे अम्र को पहचानने के लिए उस इल्म की जरूरत है जो अल्लाह ने हमें दिया ही नहीं, वो इल्म मुस्तफा को दिया, वो इल्म मुर्तजा को दिया। तो जाहिर है कि जब अम्र को पहचानने के लिए हमारे पास इल्म नहीं है, तो अल्लाह जिन्हें उलिल अम्र बना करके हमारे दरमियान उतार दे, उसकी मारिफत हमारे लिए कैसे मुमकिन है? हाँ, एक जरिया है जिसका नाम खबर है, और वो खबर हदीस है, और हदीस मुस्तफा तफसीर कुरान हमें इशारा करते जाएंगे। और हम उतना कि जितनी मारिफत जरूरी है जिंदगी में इनकी, उतना हासिल करेंगे। जब तक उतना नहीं हासिल करेंगे, उस वक्त तक हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम दीन और शरीयत पर अपनी जिंदगी के धारे को लगा सके। लिहाजा आज फिर वक्त तमाम हुआ चाहता है और यहीं पर गुफ्तगू मुझे समेटना पड़ेगी। इंशाअल्लाह विल बी कंटिन्यू टुमारो, इंशाअल्लाह मुसलसल हो जाएगा। जाहिर है कि अभी हमारे पास जो मजालिस है उसमें इंशाअल्लाह, क्योंकि दीन समझने के लिए रूह समझना जरूरी है। यही वजह है कि जहां जिस्म जब तक मैच्योर नहीं होता, 15 बरस तक शरीयत इंसान के पास नहीं आती। इससे ये पता चला कि शरीयत का ताल्लुक जो है वो जिस्म बशर से है, लेकिन दीन का ताल्लुक रूह बशर से है। यही वजह है कि कब्र में उतरकर जहां जिस्म मुर्दा हो गया, मैयत हो गया, वहां भी सवाल किया जा रहा है, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन किताबों का, मन रसूलों का, मन इमामों का। यहाँ जितने क्वेश्चंस हैं ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जिस्मों से नहीं किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन रूह से किया जा रहा है। जो रूह जिसने कबूलियत ईमान की है, जिसने दीन को अपना कर दीन को अपने वजूद में रासिख किया है, अब उससे अपने दीन का ईमान पूछा जा रहा है। और पूछा जाना इस बात की दलील है कि ये सब्जेक्ट रूह का है, और रूह जो है ईमान की वो मंजिल है कि जहां पर इंसान को लम्हे भर की जिंदगी की पहली सांस से लेकर आखिर सांस तक, यही वजह है कि जिस्मों की नकाहत और कमजोरी देखकर कभी नमाजें घटा और बढ़ा ली जाती है, लेकिन कभी इंसान के लिए अल्लाह की तादाद को माज़अल्लाह घटाया और बढ़ाया नहीं गया, रसूलों की तादाद को घटाया और बढ़ाया नहीं गया, इमामों की तादाद को घटाया और बढ़ाया नहीं गया। क्यों? इसलिए नहीं किया गया कि इसका ताल्लुक अगर जिस्म बशर से होता तो हाफिजा देखकर, लागरी देखकर, वीकनेस देखकर हम शरीयत के कानून को हल्का कर देते। लेकिन चूंकि रूह ना बच्चा होती है, रूह ना जवान होती है, रूह ना बूढ़ी होती है, रूह होती है, लिहाजा जब उसको कानून दिया तो कहा कि हर सिनो साल के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को अल्लाह एक मानना है, उसकी तौहीद को मानना है। तो अरबाबे करम, दरमियान में अल्लाह ने इंसान की तख्लीक में जो चीज रखी उसका नाम रखा नफ्स। अब कल अर्ज करूंगा, इंसान के रूह और जिस्म के दरमियान जिस चीज को अल्लाह ने रखकर दोनों का इत्तेहाद कायम किया उसका नाम रखा है इंसान। और जब इस्लाम में दीन और शरीयत का इत्तेहाद कायम किया तो दरमियान में जो चीज रखी उसका नाम है अली। वजह यह है कि हमारे नफ्स से जोड़ता है, हमारी रूह और हमारा जिस्म जो जोड़े रखता है उसी का नाम तो नफ्स है। अगर दरमियान से नफ्स निकाल लिया जाए, जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत किसे आती है? रूह को आती है? नहीं। जिस्म को आती है? नहीं। किसे आती है? मौत किसे आती है? तो कहा मौत आती है नफ्स को, और मौत नाम है
منتقل کر لینے کا، سلسلے کو سمیٹ لینے کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا، تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ موت نام ہے روح و جسم کے درمیان سے سلسلہ نفس کو سمیٹ لینے کا، اور اگر یہ نفس سمٹ گیا تو روح اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی توحید کا بھی نفس ہے، علی رسالت کا بھی نفس ہے، اور ادھر کا نفس ادھر کا نفس بن کر کے درمیان میں علی ہے۔ اگر عالم اسلام درمیان سے علی کو ہٹا لے تو توحید اپنے مقام پر، رسالت اپنے مقام پر، نہ عرفان توحید ہونے پائے نہ عرفان رسالت ہونے پائے۔ لہذا یہ لمحات فکریاں ہیں ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج میں تکلم ہو رہا ہے حامد و محمود کے درمیان، تو کہا ادھر ہے ذات محمد، ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ تو توحید اور رسالت کے اتصال کا نام علی ہے۔ جیسے جسم و روح کے اتصال کا نام نفس رکھا گیا، اسی طرح توحید و رسالت کے اتصال کا نام نفس اللہ رکھا گیا اور نفس رسول رکھا گیا۔ نفس اللہ شب ہجرت بن کر کے اٹھا اور نفس رسول مباہلے میں بن کر کے گیا۔ صلوات پڑھنے مل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو غور فرمایا آپ نے، وقت تمام ہو گیا۔ ارباب کرم، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں حیدر ٹی وی کا، حیدر ٹی وی کینیڈا کا، کہ انہوں نے جو وقت معینہ اس وقت مرحمت فرمایا ہے۔ میں نے روزانہ کہا ارباب کرم، چونکہ تمام پروگرام ایک دوسرے سے لگے ہوئے اور پوری دنیا کے پروگرام کو حیدر ٹی وی اہل کینیڈا تک مسلسل رسائی کو یقینی بنا رہا ہے، میں دعا گو ہوں ایسے تمام تر ذرائع ابلاغ کا کہ جو اس وقت حسینیت کے پیغام کو اپنے دوش پر رکھ کر کائنات عالم تک اور عالمین تک پہنچانے میں مسلسل مصروف ہیں، اور اسی میں اللہ ہم سب کی اس مصروفیت کو بھی دامن قبولیت میں جگہ دے دے، جو ہم مصروف عزائے سید الشہداء ہیں، اور اسی عزا نے، اسی گریا نے دین پر باقی رہنے کا ہمیں ہنر بخشا۔ کربلا کے نام پہ پیاسے رہ کر پیاس کے عالم میں بھی حرام سے بچا کیسے جائے، پیاس روک لی جائے اور اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے کہ حرام پینے تک رسائی نہ ہو۔ اسی طرح سبیلیں لگائی گئی حسین کے نام پر، اور پیاس سے بھی رہے ہم حسین کے نام پر۔ دنیا کو سبیلیں پلا کر خود پیاسے رہ کر ہم نے آل محمد کے گھرانے کی تہذیب کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں علی اپنے آئے ہوئے شربت کو قاتل کی طرف بڑھا کے کہہ رہے ہیں پیاس فطرت انسانی کا حصہ ہے، پیاس اسے بھی لگی ہوگی۔ میں کہوں گا مولا آپ نے پیاس کو اس طرح سے بیان کیا کہ اپنے آگے کا جرعِ آب ابن ملجم کی طرف بڑھا کے کہا یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، لیکن انسان بھی ہے اور انسان کی فطرت کو پیاس لگتی ہے، لہذا اسے جو بھی جزا و سزا ملے گی اس کے کیے کی بعد میں ملے گی۔ جب تک اسے سزا نہیں ملتی تب تک اسے زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ارباب عزا، جو ساقی کوثر، ارے جو گھرانہ پیاس کو اس طرح بیان کر رہا تھا، اسی کا گھرانہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا، اور اتنا پیاسا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے آواز دے رہے ہیں الاتاش الاتاش الاتاش۔ ارباب عزا، عجب نہیں کہ قلب مرتضی نجف میں تڑپا ہوگا، آواز دی ہوگی میرے حسین، ارے تیرا بابا ساقی کوثر ہے، مگر تیرے بچے اس تعلیم کو جو کائنات کو توحید نے بخشی ہے، اس تعلیم کو فراموش کر کے اس طرح سے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ صرف پیاسے رہے بلکہ گہوارے سے نکل کر علی اصغر گیا اتمام حجت کے لیے۔ ارے ظالموں نے کیا کیا، تیرے سے شعبہ چلایا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر تڑپ گیا۔ ہائے کربلا کی پیاس، اور آج اسی پیاس نے ہم عزاداروں کو ایسا بنا دیا کہ ہم پیاسے رہ کے کائنات میں کسی کو پیاسا نہ رہنے دے، اور یہی سبب ہے ہماری سبیلیں بنانے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق امت التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین، پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، شرکائے مجلس کو کی شرکت کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مولا بے روزگاروں کو بہترین روزی عطا فرما، اور ناقد خدا بیٹیاں کہ جو اپنی عمروں کو پہنچ کر رشتوں کے تلاش میں ان کے ماں باپ ہے، مولا غیب سے ایسے جوان بچے بچیوں کے رشتوں کی مولا ان میں مدد فرما، اور اے پروردگار کربلا کے نوشاہ اور کربلا کے قاسم علیہ السلام کا واسطہ، حضرت کبریٰ کا واسطہ کہ دنیا کے تمام جوڑوں کو خصوصاً نوجوانوں کو جہاں جہاں ہے مولا ان کی دیندارانہ زندگی کے ساتھ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار یہ شیعہ مسلم کونسل کے تمام تر اراکین، حسنی عباس حسنی صاحب محترم اور ان کے تمام تر شرکا ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں مولا، ان سب کو اور حیدر ٹی وی کے جملہ اراکین کو اور اس مجلس سے وابستہ شعراء، سوز خان، تلاوت قرآن کرنے والے برادرم ڈاکٹر عامر کاظمی صاحب اور تمام لوگوں کو اور اس حقیر کی بھی اس صحیح کو قبول فرما۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔